ہم گھٹنے سے گھات لگا کر یوں گن کا نشانہ لے کر بیٹھے تھے، یہ گھٹنا گواہی دے گا، منہ پہ مہر لگ جائے گی، ہاں جھوٹ تو نہیں چل سکتا، اور پھر سب کچھ بدن کے حصے بولنا شروع کر دیں گے، اور کتنی پریشانی کی بات ہوگی ناظرین کرام کہ زبان پر بندش۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ شاید سمجھ نہ پائیں کہ آج آپ ٹیپ ریکارڈر یا اب تو سی ڈی پلیئرز کا زمانہ ہے، آپ سی ڈی لگا دیجئے اور جو کچھ سی ڈی میں ہے وہ آپ سننا شروع کر دیں گے۔ اگر سی ڈی میں کوئی کامیڈی پروگرام ہے، کوئی لطیفے ہیں تو آپ ہنسنا شروع کر دیں گے، ظاہر ہنسانے والے پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس میں کوئی گانا ہے تو آپ گانا سننا شروع کر دیں گے، نعت ہے تو آپ نعت سننا شروع کر دیں گے۔ یہ سی ڈی لگائی اور گھومنا شروع ہو جائے گا، آپ نے بٹن دبایا اور سی ڈی پلے ہو گئی، تو ساری چیزیں اس سی ڈی میں ریکارڈ ہوتی ہیں، بس آپ کے بٹن دبانے کی دیر ہے۔ تو آپ کی بھی ایک سی ڈی تیار ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم، وہ تیار ہو رہی ہے۔ ادھر آپ نے گڑبڑ کی، ادھر بٹن دبے گا اور سی ڈی بولنا شروع کر دے گی، سب کچھ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، جہاں جوانی گزاری، جہاں شباب گزارا، جہاں شہوتیں تھیں، جہاں بری حرکتیں تھیں، جہاں مال چرایا، جہاں برائی کی، جہاں غیبت کی، جہاں بدگمانی کی، بد زبانی کی، ہر وہ چیز سی ڈی آپ کی گھومنا شروع ہو جائے گی، بس سب کچھ شروع ہو جائے گا، کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ سوال تو آپ سے یہ بھی ہو گیا کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری۔ پھر آپ سے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کے بارے میں، کیسی، کب، کہاں اور کس شان سے۔ جوانی ہو گئی، عمر ہو گئی، زندگی ہو گئی، اور پھر آپ سے سوال ہوگا ناظرین کرام اسی زندگی میں جو سب سے اہم ہے، علم جو تمہیں ہم نے علم عطا کیا تھا، اس کا تم نے کیا کیا؟ علم بھی تو حاصل کیا تم نے، اگر علم حاصل کیا تو وہی زندگی میں شامل ہے۔ ہمارے سکھائے ہوئے پر کتنا عمل کیا، ہمارے بتائے ہوئے پر کتنا عمل کیا، کتنا جانا، کتنا پہچانا، کتنا لوگوں تک ہماری بات کو پہنچایا، پھیلایا۔ اور پھر چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ مال بڑا خطرناک سوال ہے، میں تو لرز جاتا ہوں ناظرین کرام، میں تو لرز جاتا ہوں۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کیسی شکل میں وہ مال تھا، کس کو بنایا تھا، کس کو دھوکہ دیا تھا، اور اسے عام میں کہوں اگر برا نہ مانے تو کس کو ٹوپی پہنائی تھی، ٹوپی پہنا کے کس سے مال ہڑپ کر لیا تھا، بنایا کہاں سے تھا مال، کہاں سے بنایا تھا مال، بینک بیلنس کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، سود کتنا لیا، رشوت کتنی لی، اور پھر کہاں خرچ کیا؟ جی کسی چڑیل پہ تو نہیں لٹا دیا، کسی کوٹھے پہ تو نہیں چلے گئے، جوئے میں تو نہیں اڑایا، کسی غلط جگہ تو مال نہیں اڑایا، کہاں سے کمایا، کہاں اڑایا؟ اللہ اکبر، کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا؟ اب یہ سب کچھ واضح ہے ناظرین کرام، یعنی یہ امانت جو ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، اور ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی میں یوں کہوں کہ ایک ایک سانس کا بھی حساب ہوگا، اور جو مال کے بارے میں سوال ہے تو ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا آپ کو۔ یہ اللہ کی عطا کردہ یہ اختیار ہے کہ آپ صحیح طرح سے کماتے ہیں یا برے طریقے سے کماتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جہاں سمجھ میں آیا وہیں خرچ کر دیا، اور جہاں سے کمایا بس پھر ایک راستہ برا کھل گیا تو پھر برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ جو سمجھ میں آیا وہ خرچہ کر ڈالا، سوالات سارے ہوں گے۔ تو یہ 4 سوالات ہیں زندگی میں، یاد رکھیے گا۔ شباب کہاں گزری، جوانی کیسے گزاری، زندگی کیسے گزاری، ہم نے جو تمہیں علم عطا کیا اس علم کے بارے میں تم نے کیا کیا، اور ہم نے جو تمہیں مال عطا کیا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ان 4 معاملات میں، 4 سوالات میں ہمیں بالکل الرٹ رہنا ہے۔ کہیں بھی کوئی گڑبڑ اگر ہو گئی تو منہ پر لگے گی مہر اور پورا جسم بولنا شروع کر دے گا۔ ابھی آپ کو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہوگی، آج سے 20 برس پہلے اگر میں آپ سے کہتا، یا 40 برس پہلے، کہ اب ایک ایسا دور آئے گا کہ آپ لیپ ٹاپ لیں گے
اور آپ پوری دنیا میں کنیکٹ ہو جائیں گے. تو آپ میرا مذاق اڑاتے ہنستے کیا بکواس بات کر رہے ہیں, ایسا کہاں ہو سکتا ہے. یا چلیے تھوڑی میں وائی فائی کے بارے میں آپ کو بتا دوں. اگر میں آج سے کوئی 12 سال پہلے وائی فائی کا ذکر کرتا کہ وائی فائی بھی ہوگا, لین بھی ہوگا, یعنی وائرلیس ہی نہیں ہوا کرے گا اور سب کچھ کنیکٹ ہو جائے گا, آئی فون کا اگر میں ذکر کرتا, آئی پیڈ کا ذکر کرتا, تو آپ لوگ ہنستے, مذاق اڑاتے میرا. لیکن جب سائنس 10 سالوں میں اتنی ترقی کر سکتی ہے تو پروردگار کا علم, وہ تو علیم ہے, وہ تو عالم ہے, بلکہ عالم الغیب ہے. وہ تو پھر اس کا علم جب ظاہر ہوگا تو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگا. یہ تو میرا تصور ہے نا کہ اس میں ہونٹ آئے اور زبان آئے, مجھے کیا پتا. یہ تو میں سوچ رہا ہوں, یہ میری عقل ہے کہ ہاتھ بولے گا, پتہ نہیں اس ہاتھ میں ہی قوت آ جائے, یہ بولنا شروع کر دے, اچانک اس میں سے آواز نکلنے لگے, مجھے تو نہیں معلوم, میں تو نہیں سوچ سکتا, لیکن ہوگا. اب وہ کیا ہوگا پروردگار بہتر جانتا ہے, اللہ اعلم, اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم تو صرف اپنی رائے کے اٹکل کے پچو لڑا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. دیکھتے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا سے بول رہا ہوں. مہاراشٹر سے بول رہے ہیں جناب. جناب 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 جناب. تو بھائی جان میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایک غیر قوم کے یہاں جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا جو ان کے یہاں کھانا پینا وغیرہ ہے تو یہ رمضان مہینے میں یا اس کے بعد وہ مجھے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اچھا, آپ جن کے کام کرتے ہیں وہ ہندو ہیں؟ میں ان کے یہاں ایک ڈرائیور کا جاب کرتا ہوں. ہندو ہے نا وہ؟ ہاں ہندو ہیں, وہ غیر جات ہیں وہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ وہ غیر جات ہے, نہیں ان کے اندر ایسا یہ نہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے یا کچھ ہے. دیکھیں ہمارے علماء اس بارے میں یہ بیان کرتے ہیں جو میں نے علماء سے سنا ہے. جی جی میں وہی بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ ان کے جو سبزیاں وغیرہ پکتی ہیں, ظاہر ہے کہ سبزی تو بالکل ہی اس میں کوئی ذبیحہ کے معاملات نہیں ہیں, تو آپ سبزی وغیرہ کھا لیجئے, برتن اپنا الگ رکھ لیں اور ان سے کھانا اگر وہ آپ کو دیا کریں تو آپ لے لیں, بالکل کھائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کیا کریں کہ بس ایک پلیٹ میں نہ کھائیں, ہے نا, ایک اپنی الگ پلیٹ ہو آپ کی, اس میں آپ کو سبزی دال وغیرہ جو بھی ہے روٹی بنتی ہے بالکل کھائیں. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, ذبیحہ کے معاملات نہیں ہیں, تو آپ بالکل اس میں پریشان نہ ہوں, کام کرتے ہیں بالکل. چونکہ وہاں کا کلچر ذرا مختلف ہے اور جہاں پر علماء کرام جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اس ماحول کو دیکھ کر, اس ایمبیانس کو دیکھ کر اس کے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. تو آپ یقیناً ایسے کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور گھبرائیں نہیں, پریشان نہیں ہوں. بس اپنا تھوڑا سا برتن الگ کر لیں, اسے خود دھو لیں, تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی, اور یہ ظاہر مت کریں ان پر کہ جیسے کہ آپ ان کو کوئی غلط سمجھ رہے ہیں, چھوٹ سمجھ رہے ہیں, ہے نا, کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے. بس ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ برتن آپ دکھا کے دھوئیں, آپ اب وہمی بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی مجھے اصل میں پتہ نہیں, شاید اس میں مٹی گر گئی ہے, میں ذرا دھو کے لے آتا ہوں, وہ بات نہیں. تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور ان کا کام بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا.